بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیثم بن عدی بیان کرتے ہیں کہ 3 افراد کا بیت اللہ میں اس بات پر اختلاف ہو گیا کہ اس دور کا سب سے بڑا سخی کون ہے۔ ایک نے کہا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دوسرا بولا قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تیسرا بولا نہیں، عرابہ اوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ گفتگو نے طول کھینچا، ہر ایک اپنے حق میں دلائل دے رہا تھا، حتیٰ کہ آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی۔ کچھ لوگ بھی اکٹھے ہو گئے۔ ان میں سے ایک شخص بولا بھائیو کیوں لڑتے ہو؟ ایسا کرو کہ ہر شخص اپنے لیے پسندیدہ شخص کے پاس چلا جائے، اس سے کچھ مانگے اور جو کچھ ملے وہ آ کر یہاں بتا دے، پھر اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ بڑا سخی کون ہے۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدت مند ان کے گھر گیا اور ان سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھتیجے، میں مسافر ہوں اور زاد راہ ختم ہو گیا ہے، مدد کا طلبگار ہوں۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت گھوڑے پر سوار کہیں جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ اس وقت گھوڑے سے نیچے اترے اور فرمایا گھوڑے کی رکاب پر پاؤں رکھو اور اس پر سوار ہو جاؤ، اب یہ تمہارا ہے، اور ہاں اس میں ایک تلوار بھی ہے، اس کو معمولی نہ سمجھنا، یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ہے۔ جب وہ خوبصورت سا گھوڑا لے کر اپنے دوستوں کے پاس واپس آیا اور تھیلا کھولا تو اس میں 4000 دینار اور ریشمی چادریں تھیں، اور ان سب پر اعلیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار تھی۔ قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدت مند جب ان کے گھر گیا تو وہ سوئے ہوئے تھے۔ لونڈی نے پوچھا تمہاری کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا مسافر ہوں، زاد راہ ختم ہو گیا ہے۔ لونڈی نے کہا تمہاری اس معمولی حاجت کے لیے آقا کو اٹھانا اچھی بات نہیں، یہ تھیلی پکڑو، اس میں 700 دینار ہیں۔ اس وقت قیس کے گھر میں یہی کچھ موجود ہے۔ گھر کے ساتھ ہی حویلی میں اونٹ بندھے ہیں، اپنی مرضی کا اونٹ پسند کر لو اور ایک غلام کو اپنی خدمت کے لیے لے کر سفر پر روانہ ہو جاؤ۔ تھوڑی دیر بعد قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اٹھ بیٹھے۔ لونڈی نے قصہ بیان کیا، کہنے لگے بہتر تھا مجھے اٹھا لیتی اور میں خود اس کی حاجت پوری کر دیتا۔ نامعلوم جو کچھ تم نے دیا اس کی ضرورت کے مطابق ہے یا نہیں، تاہم تم نے جو اچھا کام کیا ہے اس کے بدلے میں تم کو آزاد کرتا ہوں۔ ادھر عرابہ اوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدت مند بھی ان کے گھر جا پہنچا۔ اس وقت نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ عرابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے ہو چکے تھے اور نابینا بھی تھے، نماز کے لیے گھر سے نکل رہے تھے۔ 2 غلاموں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے مسجد کی طرف چل رہے تھے۔ اس آدمی نے کہا اے عرابہ میری بات سنیں گے؟ عرابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے بولو کیا کہتے ہو؟ کہنے لگا میں مسافر ہوں اور میرا زاد راہ ختم ہو گیا ہے۔ عرابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ غلاموں کے کندھوں سے ہٹائے اور بائیں ہاتھ کو زور سے دائیں ہاتھ پر مارا اور کہنے لگے عرابہ نے اپنا تمام مال و دولت خرچ کر دیا ہے، مگر یہ 2 غلام باقی ہیں، تم ان دونوں کو لے جاؤ، اب یہ تمہارے ہو گئے ہیں۔ اس آدمی نے کہا حضرت ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ خود سخت ضرورت مند ہیں، میں ان کو نہیں لوں گا۔ عرابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے سنو، اب یہ تمہارے ہیں اور اگر تم ان کو نہیں لیتے تو بھی ان دونوں کو آزاد کرتا ہوں، اگر تم چاہو تو لے لو اور چاہو تو انکار کر دو۔ یہ کہنے کے بعد آگے بڑھے، دیوار کا سہارا لیا اور اس دیوار کو ٹٹولتے ہوئے مسجد کی طرف چل دیے۔ اس شخص نے دونوں غلاموں کو ساتھ لیا اور واپس ساتھیوں کے پاس آ گیا۔ تینوں دوست پھر سے اکٹھے ہوئے، ہر ایک نے اپنے عطیے اور سلوک کا ذکر کیا اور تینوں کی کھل کر تعریف کی۔ بلا شبہ یہ تینوں بہت سخی ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اب رہا یہ فیصلہ کہ سب سے زیادہ سخی کون ہے، تو فیصلہ عرابہ اوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ہوا، کیونکہ انہوں نے تنگ دستی کے باوجود جو پایا خرچ کر دیا۔ حاصل کلام یہ کہ اللہ جل جلالہ کے راستے میں مال کا خرچ کرنا دنیا اور آخرت میں خوف اور غم سے نجات کا ذریعہ ہے۔